السلام علیکم جی، کیا حال ہیں سب کے اور کیسے ہیں سب لوگ؟ اچھا، تو ہم اپنا سبق تمقت 4 لیسن ہمارے جو مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ سنتے مستحب وغیرہ واجبات وغیرہ ہم نے نماز کے پڑھ لی ہیں۔ آج سے جو ہے نا وہ ہم مسائل سٹارٹ کریں گے کہ کون سا مسئلہ ہو، کیا چیز ہو نماز میں، اور نماز نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آج سے جو ہے نا ہم اپنے مسائل سٹارٹ کریں گے، صحیح جو بنیادی مسائل ہیں۔ تو آج اس سے ہم سٹارٹ کریں گے مفسدات نماز۔ مفسدات نماز کی تعریف پہلے سن لے۔ مفسدات کہتے ہیں فاسد نماز کو کرنا۔ فاسد، اگر نماز فاسد ہو جائے نا تو اس کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ مطلب اگر ہم سجدہ سہو بھی کر لیں پھر بھی ہماری نماز نہیں ہوتی، یہ نماز دوبارہ پڑھنی ہی پڑتی ہے۔ از سر نو، مطلب دوبارہ سے پڑھنی پڑتی ہے۔ اور یہ کام کرنے سے مفسدات نماز میں جو کام آئیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ کن کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو وہ کام کرنے سے جو ہے وہ ہمیں گناہ بھی ملتا ہے اور نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو ہے ہمارا آج کا، یہ جو ہے نا آپ سے لیکچرز جو ہے نا وہ دھیان سے آپ نے سننے ہیں، یہ سمجھنے والی باتیں۔ اب پہلا مسئلہ ہمارے پاس، ایک رکن کے ادا کرنے کے وقت کی مقدار تک یا 3 تسبیح کے کہنے کے وقت کی مقدار تک ستر عورت کھلے۔ مطلب ستر عورت کے حوالے سے آج یہ پہلا مسئلہ ہے۔ ستر عورت آپ کو پتہ ہے نا کہ مرد اور عورت کے جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا فرض ہے، واجب ہے، سچ ان کو کہتے ہیں ستر عورت۔ اگر ان میں سے کوئی چیز جو ہے نا وہ کھلے، مطلب ظاہر ہو، کتنی دیر تک؟ 3 تسبیح کہنے، مطلب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر تک اگر وہ ظاہر ہو جائے ستر عورت، یا پھر باقدر معنی نجاست کے ساتھ نماز پڑھی، مگر پتہ نہیں تھا تو نجاست تھی اس کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی اس سے۔ 3 رکن تک، 3 تسبیح تک اگر یہ ستر عورت کھلے، یہ اس صورت میں ہے کہ بلا قصدن ہو، مطلب پتہ نہیں تھا، جان بوجھ کے نہیں تھا کیا، یہ ویسے ہی کھل گیا 3 تسبیح تک۔ اگر قصدن ستر عورت کھولا، مگر اگر جان بوجھ کے اگر ہم ستر عورت کھولیں تو نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ ڈانپ لے۔ اس میں وقفہ کی بھی حاجت نہیں، بلکہ ستر کے کھلتے ہی نماز فاسد ہو جائے گی اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر ہم جان بوجھ کے ستر عورت کھولتے ہیں تو پھر جو ہے نماز اسی وقت فاسد ہو جائے گی، وہ آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ ستر عورت کے حوالے سے جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ہے قبلہ سے سینہ پھر جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی سینہ خانہ کعبہ کے ہاتھ جو سے 45 درجے ہٹ جائے۔ 45 درجے ہٹ جانے سے مطلب 45 درجے تک جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اسلام شریعت میں جائز ہے کہ جو ہے نا وہ آپ کا اگر 30 ڈگری تک بھی، 30 درجے تک بھی آپ کا سینہ پھرا ہوا ہے تو نماز آپ کی ہو جاتی ہے۔ مگر اگر 45 درجے سے زیادہ آپ کا سینہ خانہ کعبہ سے پھر گیا تو آپ جو ہے نماز فاسد ہو جائے گی اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ اس کے بعد ہے ناپاک جگہ پر بلا حائل سجدہ کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ بلا حائل سے مراد کوئی نیچے چٹائی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بالکل جو ہے نا جگہ ناپاک تھی، اس پہ جو ہے نا سجدہ ایسے کیا۔ اسی طرح ہاتھ اور گھٹنے سجدہ میں ناپاک جگہ پر رکھے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ اور ناک وغیرہ جو ہے ہمارے گھٹنے وغیرہ اگر ناپاک جگہ پر رکھے جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہم گھروں میں جو ہے نا وہ اندر جو ہمارے کمرے ہوتے ہیں ان میں ہم جو ہے نا جوتے لے کے ویسے ہی چلے پھرتے رہتے ہیں، پھر جب نماز کا وقت آتا ہے تو ادھر ہی مصلی بچھایا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس سے جو ہے نا وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جوتے لے کے پھرا جائے نا وہاں پہ نماز ہوتی نہیں، مگر ہمارے اندر چونکہ صفائی وغیرہ ہم کرتے ہیں کہ یہ اس پہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ چٹائی بچھا لیں، نیچے چٹائی بچھا کے تو اس پہ جو اپنا مصلی رکھ لیں، پھر نماز پڑھ لیں، پھر ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ کے پاس اکثر گھروں میں جو جائے نماز ہوتی ہے، مطلب جو لکڑی کا پتہ نا بنا ہوتا ہے، وہ اکثر پہلے جو زمانے کے لوگ تھے نا وہ دیتے تھے، مطلب وہ ہوتی تھی، اب بھی ہے ہمارے پاس بھی ہے، تو اس پہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جائے نماز۔ اور اس کے بعد ہے نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ مطلب بندہ نماز میں قرآن سامنے
دیکھ کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ سامنے کہیں پہ اکثر گھروں پہ لکھائی ہوتی ہے یا پھر مسجدوں میں لکھائی ہوئی ہوتی ہے، صورتیں وغیرہ سامنے لکھی ہوتی ہیں، بندہ پڑھتا اور پڑھتا نماز جو ہے وہ سامنے دیکھ کے تو اوپر سے پڑھنا شروع کر دے تو اس سے نماز جو ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کو جو ہے نا پڑھنے کے حوالے سے، اوپر سے قرآن پڑھنے کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بعد میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے نماز میں قرآن مجید میں ایسی غلطی کرنا جس کی وجہ سے فساد مانا ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ مطلب ہم قرات کر رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے کوئی لفظ بدل دیا ہم نے، یا پھر کوئی غلطی سے کوئی دوسرا لفظ بولا گیا ہے منہ سے، تو اگر اس سے فساد مانا ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے مقتدی امام کے آگے کھڑا ہوا یا مقتدی نے امام سے پہلے کوئی رکن ادا کر لیا اور پورا ادا کر لیا تو مقتدی کی نماز فاسد ہو گئی۔ مقتدی کہتے ہیں جو امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوتے ہیں نا سارے بندے، ان کو کہتے ہیں مقتدی۔ تو مقتدی اگر امام صاحب پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور مقتدی جو ہے وہ امام صاحب سے آگے کھڑا ہوا ہے تو پھر بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مطلب سارے بندے تو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس نے آگے کیا کرنا ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی، یہ فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر مقتدی نے امام سے پہلے کو رکن ادا کر لیا، مطلب امام صاحب ابھی رکوع میں ہی ہے تو مقتدی صاحب جو ہے وہ اوپر قومہ میں کھڑے ہوئے ہیں تو جو ہے نا پھر بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے، یہ مسئلہ بہت اہم ہے، آپ لوگوں نے یہ دھیان سے سننا ہے، عمل کثیر اور عمل قلیل یہ کیا دونوں چیزیں ہیں، یہ ہم لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ پائی جاتی ہیں، سب میں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں پہلے عمل کثیر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ نماز میں عمل کثیر کرنا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ جو عمل کثیر ہے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کی تعریف سن لیں کیا ہے۔ عمل کثیر کی مختصر اور جامع تعریف یہ ہے کہ ایسا کام کرنا جس کا کرنے والا نمازی کو دور سے دیکھنے والے شخص کو یہ گمان غالب ہو کہ یہ شخص نماز میں نہیں تو یہ عمل کثیر ہے۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، اوپر سے ہی گزر گئی ہوگی۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز میں ایسے کام اس نے کرنے شروع کر دیے ہیں، مطلب کوئی کھجانا شروع کر دیا ہے یا سر میں یا ادھر ادھر، ایسے اس نے کوئی ایسے کام کرنے شروع کر دیا کہ کوئی پاس بندہ کھڑا ہوا تھا یا تھوڑا سا دور بندہ ایک کھڑا ہوا تھا، اس کو یہ گمان ہو گیا ہے، اس کو یہ یقین ہو گیا ہے، گمان غالب کی بات ہو رہی ہے، اس کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے دوسرا بندہ، پر اگر یہ اس کو گمان ہو جائے دوسرے بندے کو تو اس بندے کی جو نماز ہے نا وہ فاسد ہو جائے گی، اور وہ اس کو بتائے آ کے کہ تم نے جو ہے وہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ تم میں نماز میں نہیں ہو، حالانکہ تم نماز پڑھ رہے تھے تو تمہاری نماز اب ہو گیا فاسد، دوبارہ پڑھو۔ یہ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی بات نہیں کہ تھوڑی دیر بندے کو یہ احساس ہو کہ جو ہے نا یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس طرح سے یہ نہیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے لگا یہ نہیں نماز میں نہیں ہے، دوسرے میں لگا یہ نماز میں ہے، تو یہ گمان غالب نہیں۔ اس کے بعد ہے عمل قلیل۔ عمل قلیل سے نماز فاسد نہیں ہوتی، اس کا بھی مسئلہ اس سے الٹ ہے۔ اگر اس کام کا کرنے والے نمازی کو دور سے دیکھنے والے کو گمان غالب نہ ہو کہ یہ آدمی نماز میں ہے، بلکہ شک و شبہ ہو کہ وہ نماز میں ہے یا نہیں، مطلب اس کام کا یہ مطلب ہے کہ دوسرے بندے کو یہ لگے جو دور سے دیکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، مطلب یقین نہ ہو اس کو کہ یہ بندہ نماز میں ہے، تو اس کو جو ہے نا کہتے ہیں عمل قلیل، اور اس سے جو ہے نا نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اب سنیں جو ہم کام کرتے ہیں اس میں کیا ہے۔ بعض لوگ حالت نماز میں سجدہ میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے پجامہ اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ جب ہم سجدہ میں جاتے ہیں نا تو دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ قمیض جو دونوں ہاتھوں سے نا اپنی شلوار وغیرہ یا پجامہ جو بھی پہنا ہو نا اس کو اوپر کی طرف سے نا اوپر کی طرف کھینچتے دونوں ہاتھوں سے۔ تو یا قعدہ میں بیٹھتے وقت کرتا یا قمیض کا دامن دونوں ہاتھوں سے سیدھا کر کے بچھاتے ہیں۔ جب ہم پتہ ہے ہی ہاتھ بیٹھتے ہیں تو قمیض تھوڑی بہت اگر ٹیڑھی بھی ہو نا تو ہم اس کو دونوں ہاتھوں سے کرتے ہیں سیدھا، پھر بیٹھتے ہیں۔ تو اس حرکت سے نماز فاسد ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ یہ فعل دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے اور عمل کثیر میں شمار ہونے کا امکان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا تو تھوڑے سیکنڈ کے لیے جاتا ہے، پر دیکھیں نا یہ دونوں ہاتھوں سے کیا جا رہا ہے، تو ویسے بندہ بیٹھا ہو دونوں ہاتھوں سے کر رہا ہو تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ نماز میں نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا لازم ہے اور ضروری ہے، کیونکہ نماز مکروہ تحریمی ضرور ہوتی ہے، اور جو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اس کا ادا واجب ہے۔ مکروہ تحریمی جو نماز ہوتی ہے نا اس کو بھی جو ہے نا وہ دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، یہ یاد رکھے گا۔ یہ 3-4 مسائل تھے، یہ اب جو ہے نا ہم مسائل ہی پڑھا کریں گے، تو
ان مسائل پہ جو ہے نا وہ ضرور غور کیجئے گا اور ان کو جو ہے وہ نہ کرنے کی کوشش کیجئے گا، اور آگے سے جو ہے وہ ہم مسائل ہی پڑھا کریں گے، تو ضرور اس ویڈیو کو دیکھا کریں، یہ میں آپ کے لیے بناتا ہوں۔ تو کل ہم جو ہے وہ اگلے مسائل پڑھیں گے، تو رکھیے گا اپنا خیال، اللہ حافظ۔ اور یہ جو آپ کے پاس یہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہوتی ہیں، یہ پچھلے لیکچرز ہیں ہمارے، جو مطلب سنت نماز ہے یا پھر واجبات نماز وغیرہ، یہ ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ ان کو ضرور دیکھا کریں۔ اللہ حافظ۔